اب ایک اور بات کرتے ہیں جو فلاسفہ کا قول ہے کہ زمانہ جو ہے یہ قدیم ہے. زمان جو مقدار ہے حرکت کا، اس کو تو ثابت کر دیا نا، یاد ہے؟ تو یہ جو حرکت فلک الافلاک کی مقدار ہے زمان، فرماتے ہیں یہ قدیم ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں وَنَقُولُ أَيْضًا إِنَّ الزَّمَانَ لَا بِدَایَةَ لَهُ وَلَا نِهَایَةَ لَهُ. زمان کی ابتدا بھی نہیں ہے اور انتہا بھی نہیں. یہ دو دعوے کر دیے انہوں نے متن میں. زمان کی ابتدا نہیں ہے، یہ ایک دعویٰ. زمان کی انتہا نہیں ہے، دونوں دعووں کے اوپر دلائل دیں گے ماتن. تو لا بدایت لہو اس پر دلیل دیتے ہیں لأنہ لو کان لہو بدایتا تو لکان عدمہ قبل وجودہ قبلیتا لا توجد. اچھا میاں کہتے ہیں دیکھو میاں، اگر زمان کی ابتدا ہو تو زمان کی جہاں سے ابتدا ہوئی اس سے قبل زمان معدوم ہوگا نا. اس سے قبل تو عدم سابق اس کے اوپر طاری ہوگا. سمجھ آئیے؟ اچھا اب وہ جو عدم ہے، سمجھ آئیے، عدم جو قبل ہے کس کے؟ وجود کے. وہ جو عدم ہے لا یوجد مع البعدیت، وہ بعدیت کے ساتھ جمع. وَكُلُّ قَبْلِيَّةٍ لَا تُوجَدُ مَعَ الْبَعْدِيَّةِ فَهِيَ زَمَانِيَّةٌ. جو قبلیت بعدیت کے ساتھ جمع نہ ہو سکے وہ کیا ہے؟ سمجھ آئیے؟ تو یہ تو زمانی ہے میاں. تو زمان سے پہلے زمان لازم آ گیا. سمجھ آئیے؟ تو تقدم شے علی نفسہ لازم آ گیا. تو یہ لازم تو فل ملزوم. تو یہ کیوں لازم باطل آ گیا کہ تم نے زمان کے لیے ابتدا مان لیا. تو فل ملزوم مثلہ، زمان کے لیے ابتدا بھی نہیں ہے. سمجھا گئی؟ یہ دلیل دے دی ایک. اگلا دوسرا دعویٰ تھا نا، ہاں فیکون قبل الزمان زمان هذا خلف وكذلك لو كان له نہایت. کہتے ہیں یہی تقریر ہے بالکل. اگر آپ زمانے کی انتہا مانتے ہیں کہ نہایت ہے تو لکان عدمہ بعد وجودہ، ہاں تو اس کے اوپر عدم لاحق طاری ہوگا. پھر سمجھ آئیے؟ تو یہ جو عدمہ بعد وجودہ بعدیتا لا توجد مع القبلیت، یہ ایسی بعدیت ہوگی جو قبلیت کے ساتھ جمع نہیں ہوگی. تو فتکون زمانیت. تو یہ جو بعدیت ہوتی یہ بھی کیا ہوتی ہے؟ زمانی ہوتی ہے. تو فیکون بعد الزمان زمان، تو لازم آ جائے گا کہ بعد الزمان ایک اور زمانہ ہو. تو وہ ھذا خلف. تو سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ لازم باطل تو فل ملزوم، لہذا زمان کے لیے انتہا بھی. یہ ماتن نے جو دو دعوے کیے ان کے اوپر دلائل دیے. اچھا چلو میاں اب قیل سے فإنه ليس زمانيا لأن مقتضى التقدم الزماني أن يكون المتقدم في زمان سابق والمتأخر في زمان لاحق.
فلو كان ذلك التقدم زمانيا لازم أن يكون الأمس في زمان متقدم واليوم في زمان متأخر عنه وننقل الكلام إلى ذيلك الزمانين ويلزم أن يكون هناك أزمنة غير متناهية ينطبق بعضها على بعض وأنه محال بالضرورة وحينئذ يجوز أن يكون تقدم عدمه على وجوده أيضا غير زماني. اچھا میاں، اب قیل سے اس دلیل کا رد نقل کرتے ہیں کہ یہ جو ماتن نے دلیل دی ہے کہ لا بدایت لہ، زمان کا کوئی ابتدا نہیں، کیونکہ ابتدا مانتے ہو تو لکان عدمہ قبل وجودہ قبلیتا لا توجد مع البعدیت، تو جو قبلیت ایسی ہو جو بعدیت سے جمع نہ ہو وہ قبلیت تو زمانی ہوتی ہے، تو زمان سے قبل زمان لازم آ گیا. کہتے اچھا جو قبلیت ایسی ہو کہ بعدیت سے جمع نہ ہو تو اس کے لیے تم نے قانون بنایا کہ وہ زمانی ہوگی. جو قبلیت ایسی ہو جو بعدیت کے ساتھ جمع نہ ہو تو تم نے قانون کیا بنایا کہ وہ زمانی ہوگی. ہاں تو ٹھہر جاؤ، اپنے اس قانون کو ذرا دیکھو میاں، اجزائے زمان کو دیکھو، اجزائے آج یعنی الیوم، یہ زمان کی جز ہے نا، تو غد یہ بھی زمان کی جز ہے. تو الیوم قبل ہے غدن سے، تو کم کہتے ہو. اور اب دیکھو کہ یہ جو قبلیت ہے الیوم میں غدن سے، یہ قبلیت ایسی ہے کہ جو بعد کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. تو تم نے قانون بنایا کہ جو قبلیت ایسی ہو جو بعدیت کے ساتھ جمع نہ ہو سکے وہ زمانی ہے، لہذا الیوم کے لیے ایک اور زمانہ. الیوم والی قبلیت ہو غدن سے زمانی ہوگی نا، پھر تو الیوم ایک اور زمانے میں ہوگی. وہ زمانہ اس کو قبلیت حاصل ہے اسی بعدیت غد سے، تو وہ قبلیت کیسی ہے جو بعد کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، تو تم کہتے ہو وہ کیا ہے زمانی ہے. تو اس زمانے وہ زمانہ جو الیوم کے زمانت الزمان ہے، ہاں اس میں قبلیت ہے جو بعد کے ساتھ جمع نہیں ہوتی، تو وہ بھی زمانی ہوگی. لہذا چلتے جاؤ. ہاں ایک زمان کے لیے کئی ازمنہ، بلکہ ازمنہ غیر متناہیہ لازم آئی اس قانون کے مطابق. جو تم نے قانون بنایا ہے اس قانون کے اوپر یہ نقض وارد ہوتا ہے کہ یہ تیرا قانون ملزوم ہے اور تسلسل اس کو لازم ہے. تو لازم تو بات ہے، تو یہ قانون غلط ہے یار. جو تم کہتے ہو کہ جو قبلیت بعدیت سے جمع نہ ہو سکے تو وہ زمانی ہوتی ہے. اگر زمانی ہوتی ہے تو پھر تو ازمنہ غیر متناہیہ ثابت ہو جائیں گے. ترجمہ کروں یہ قیلا ھذا منقوض، یہ جو قاعدہ ہے یہ منقوض ہے بتقدم اجزاء الزمان بعضها علی بعض، ہاں کہ زمان کے جو اجزاء مقدم ہیں بعض دوسرے بعضوں سے، جیسے یوم مقدم غد سے. فإنه ليس زمانيا، کیونکہ یہ تقدم جو ہے یہ تو تقدم زمانی نہیں ہو سکتا میاں، کہ لأن مقتضى التقدم الزمانی ان يكون المتقدم في زمان سابق والمتأخر في زمان لاحق. کہ تقدم زمانی کس کو کہتے ہیں کہ متقدم
ایک زمانے میں ہوگا اور متاخر دوسرے زمانے میں ہوگا، یعنی وہ زمانے سابق میں ہوگا، یہ زمانے لاحق میں ہوگا۔ تو فلو کان ذلک التقدم زمانیا، اگر یہ تقدم زمانی ہو جائے تو لازم ان یکون الامس فی زمان متقدم والیوم فی زمان متاخر، لازم آ جائے گا کہ امس کے لیے ایک زمانہ ہوگا نا تو وہ زمانہ متقدم میں ہوگا، اور الیوم کے لیے زمانہ ہوگا نا تو وہ زمانہ مؤخر میں ہوگا۔ وَنَنْقُلُ الْكَلَامَ إِلَى ذَيْنِكَ الزَّمَانَيْنِ، پھر وہ جو امس کے لیے زمان ہے اور جو الیوم کے لیے زمان ہے، تو امس کے زمان مقدم ہے کس سے؟ الیوم کے زمان سے، تو اس کے لیے وہ ایک مقدم زمانے میں ہوگا اور یہ مؤخر زمانے میں ہوگا، تو پھر اس زمان میں کلام چلائیں گے، سمجھائیے؟ اس لیے فرماتے ہیں وَنَنْقُلُ الْكَلَامَ إِلَى ذَيْنِكَ الزَّمَانَيْنِ وَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ أَزْمِنَةٌ غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ يَنْطَبِقُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، سمجھائیے؟ وَأَنَّهُ مَحَالٌ، یہ لازم تو کیونکہ ازمنہ غیر متناہیہ لازم آ گئے نا، ایک چیز کے لیے ازمنہ غیر متناہیہ لازم آ گئے، تو یہ لازم تو باطل ہے، تو فالملزوم ہو۔ تو یہ جو تم نے بنایا کہ جو قبلیت بعدیت سے جمع نہ ہو سکے وہ زمانی ہوتی ہے، ہاں یہ قانون اگر ہے تو یہ تو ازمنہ غیر متناہیہ کو مستلزم ہے، تو یہ لازم تو باطل ہے، تو فالملزوم مثلہ۔ اچھا، اب پتہ لگا کہ میاں زمانے کا عدم، تم کہتے وہ مقدم ہوگا اس کے وجود سے، اور اس کی قبلیت ایسی ہوگی جو جمع نہیں ہوتی ہے بعدیت کے ساتھ، تو لہذا ٹھیک ہے، لیکن اس قانون کو چھوڑ دو کہ جو قبلیت بعدیت کے ساتھ جمع نہ ہو وہ زمانی ہوتی ہے، اس قانون کو چھوڑ دو، بلکہ ضرور نہیں ہے کہ وہ زمانی ہو سکتا ہے کہ غیر زمانی ہو سکتا ہے کہ، تو جب غیر زمانی ہوا تو زمانے کے لیے زمان لازم نہیں آیا، سمجھا گئی ہے؟ تو جان چھوٹ گئی ہے نا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ وحینئذ یجوز ان یکون تقدم عدمہ، ہاں کہ اس کے عدم کا جو تقدم ہے علی وجودہ، ہاں ایضا غیر زمانی، یہ بھی غیر زمانی ہو، کیونکہ زمانی مانتے ہو تو پھر مستلزم ہے ازمنہ غیر متناہیہ کو، سمجھ آ گئی ہے؟ چلو